تو سورۃ الحدید کی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور اس کا آغاز ہوتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات، کہ اس کائنات کے اندر جو بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ اس زمین کے اوپر ہیں، چاہے وہ فضاؤں میں ہیں، چاہے وہ آسمانوں کے اوپر ہیں، جس طرح کے آسمان میں فرشتے ہو گئے، فضاؤں میں چرند اور پرند ہو گئے، اس روئے زمین کے اوپر انسان ہو گئے، چاہے وہ سمندروں میں ہیں، مچھلیاں ہو گئی، تو یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں۔ تو کئی صورتوں کا آغاز اس میں یسبح للہ ما فی السماوات، اور اگر ہم دیکھیں تو سورۃ صف کا آغاز ہوتا ہے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کے بعد سورۃ جمعہ کا آغاز کیا ہوتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر جو بھی چیزیں ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی بھی ہے، سب کہا۔ یہ کون سا صیغہ ہے؟ یہ ماضی کا صیغہ ہے۔ تو گزشتہ زمانے کے اندر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کی ہے، اور اب اس موجودہ زمانے کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اور آنے والے زمانے کے اندر بھی یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی رہیں گی۔ تو زمانے تو تین ہی ہیں، یا تو گزشتہ زمانہ ہے، یا جو ہے موجودہ زمانہ ہے، یا آنے والا زمانہ ہے۔ جس میں ہمارے لیے یہ درس ہے کہ ہم بھی ہماری جو زندگی گزری گئی ہے اس میں اگر ہم نے تسبیح بیان نہیں کیا تو اس کو بھی ہم پورا کریں، زیادہ سے زیادہ تسبیح بیان کریں، اب بھی کریں، اور آئندہ جب تک ہماری زندگی ہے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ صرف تسبیح بیان کرنی نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کو اس دنیا کے اندر قائم بھی کرنا ہے، اور اقامت دین کا کام بھی کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کو اور بڑائی کو بیان کرنا بھی ہے، جس طرح کہ ایک مؤذن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی اور بڑائی کو بیان کرتا ہے، اللہ اکبر، یہ نعرہ وہ جو لگاتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بھی حکم دیا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، کہ اٹھیں اور میدان میں نکلے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کو بیان کریں۔ تو بیان بھی کرنا ہے اور اس کو قائم بھی کرنا ہے۔ تو جمعیت طلبہ عربیہ آپ کو اسی اقامت دین کے لیے تیار کر رہی ہے کہ آپ مستقبل میں جا کر جماعت اسلامی کا دست و بازو بنے، اور وہ جو جماعت یہاں پر اقامت دین کے لیے قائم کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کو روئے زمین پر صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر قائم کرنے کے لیے قائم کی گئی ہے، اس کا آپ حصہ بن جائیں تو انشاءاللہ آپ یہ کریں گے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کو بیان کیا گیا، پھر فرمایا گیا کہ هو الاول والآخر والظاہر، اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا گیا کہ وہ اول بھی ہے، یعنی جب کوئی چیز نہیں تھی تو اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات موجود تھی، اور والاول والآخر، وہ آخر بھی ہے، جب کوئی چیز نہیں ہوگی تو اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات موجود ہوگی۔ والاول والآخر والظاہر والباطن، وہ ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے۔ تو ظاہر اور باطن ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ظاہر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کی نشانیاں اس کائنات کے اندر موجود ہیں، وہ ظاہر ہے۔ ان نشانیوں کو دیکھ کر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس آسمان کو دیکھ کر، اس شمس و قمر کو دیکھ کر، اور ستاروں اور سیاروں کو دیکھ کر ہم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ظاہر نشانی ہے، لیکن ایک لحاظ سے وہ باطن بھی ہے، وہ ہماری نظروں سے اوجل بھی ہے، ہماری نظروں سے کیا ہے وہ کشیدہ بھی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ باطن ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس نے اس زمین اور آسمان کو کتنے دنوں کے اندر پیدا کیا؟ خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، 6 ایام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا، اور اس کائنات کے اندر، اس زمین کے اوپر اور زمین کے اندر جو چیز داخل ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس کو بھی جانتی ہے، اور جو چیزیں اس زمین سے نکلتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس کو بھی جانتی ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ یولج اللیل فی النہار، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات دن کو رات کے اندر اور رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ دن کے اندر شامل کرتے ہیں۔ تو جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود ثابت ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت ثابت ہو گئی، تو
تو اہل ایمان کو حکم اور روئے زمین کے لوگوں کو یہ حکم ہے کہ لوگوں پھر کیا کرو تم آمنوا باللہ ورسولہ، تم اللہ کی ذات پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، کیونکہ اب انکار کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ایک انسان کے پاس جب دلائل آ جائیں کسی چیز کے اور اگر وہ انسان اس کو نہ مانے تو یہ اس کی ہٹ درمی ہوتی ہے، اور یہ اس کی کیا ہے ضد ہے، یہ اس کی ہٹ درمی ہے اور یہ اس کی کیا ہے ضد ہے۔ اور جو انسان ہٹ درمی پر آ جائے اور جو انسان ضد پر آ جائے وہ دنیا اور آخرت کے اندر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ایک چیز کا کالا ہونا سیاہ ہونا واضح ہو، کہاں جو ہے وہ کوا جو ہے وہ کالا ہے نا کہاں، لیکن اگر اس کے باوجود کوئی آدمی کہے کہ کہاں چٹا ہے تو اس کا تو پھر کوئی حل نہیں ہے۔ اس کو تو اپنے دماغ کا، اپنی آنکھوں کا اور اپنے وجود کا علاج کرانا چاہیے کہ ایک انسان ظاہری چیز کا کیا کر رہا ہے، وہ واضح چیز کا انکار کر رہا ہے، اور دن کو رات کہہ رہا ہے اور رات کو وہ دن کہہ رہا ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور اس کی کبریائی ثابت ہوگی تو پھر ایمان آنا چاہیے، کیونکہ ایمان یہ انسان کو عمل پر آمادہ کرتا ہے، اور ایمان ہی جب ہوگا تو پھر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو کیا کرے گا، تسلیم کرے گا۔ تو فرمایا کہ لوگوں آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، جب ایمان ہوگا تو پھر تمہارے اندر انفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ پیدا ہوگا، انفاق فی سبیل اللہ کا کیا ہوگا، جذبہ پیدا ہوگا۔ اور یاد رکھو کہ انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، اس مال میں سے خرچ کرو کہ جس مال کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں نائب بنایا ہے، یعنی یہ مال تمہارا نہیں ہے، یہ تمہیں کس نے عطا کیا ہے، یہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ انسان کی یہ فطرت ہے نا کہ جب انسان سمجھتا ہے کہ یہ میرا مال ہے، یہ میں نے کمایا ہے، یہ میری محنت کا صلہ ہے اور یہ اسے میں نے اپنی محنت سے حاصل کیا ہے، تو پھر انسان کے دل کے اندر کنجوسی پیدا ہوتی ہے۔ لیکن جب انسان کے پاس دوسرے کا مال آ جائے، والد کا مال آ جائے، اپنے بھائی کا مال آ جائے، یا انسان سمجھے کہ فلاں نے مجھے جو ہے وہ یہ دیا ہے خرچ کرنے کے لیے، تو اس صورت میں انسان خرچ کرنے سے پھر گھبراتا نہیں ہے، پھر خرچ کرتا ہے، پھر مال مفت دل بے رحم، مال مفت پھر دل بے رحم۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، کہ لوگوں اس مال میں سے خرچ کرو کہ جس مال کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کیا بنایا ہے، نائب بنایا ہے۔ دیکھیں تو نائب بنایا ہے یا نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ مجھے بتائیں کہ جب ہم اس دنیا کے اندر آئے تھے تو کیا ہمارے پاس کوئی مال تھا؟ نہیں، بلکہ ہم خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ تھے۔ اس وقت ہمارا کوئی بینک بیلنس نہیں تھا، نہ کسی کے پاس کوئی گاڑی تھی، نہ کسی کے پاس کوئی مکان تھا، نہ کسی کے پاس کوئی پلاٹ تھا، حتیٰ کہ جو ہمارا وجود ہے اس وجود کے اوپر ایک کپڑا بھی موجود نہیں تھا، ہمارے سر کے اوپر ٹوپی بھی موجود نہیں تھی، اور ہمارے پاؤں کے اوپر جو ہے وہ نہ جرابیں موجود تھی اور نہ جوتا موجود تھا۔ تو بالکل ہم جو ہے وہ کیا تھے، ننگے سر تھے، ننگے بدن تھے اور ننگے پاؤں اس دنیا کے اندر آئے تھے۔ تو یہاں آنے کے بعد یہ جو ہمارے پاس بینک بیلنس آ گیا، ہمارے پاس مکانات آ گئے، ہمارے پاس کچھ رقم آ گئی، یہ ہمیں کس نے عطا کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، مما جعلکم مستخلفین فیہ۔ اور آگے فرمایا فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر، جو لوگ ایمان لائیں گے اور اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو ان کے لیے کیا ہے، بڑا اجر ہے، ان کے لیے کیا ہے، بڑا اجر ہے۔ تو لہٰذا خرچ کیوں کرو؟ اس لیے کہ یہ مال تمہارا نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس دنیا کے اندر اس کا نائب بنایا ہے اور اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے۔ چند آیات چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور دلیل بیان کی ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو۔ کیوں؟ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ لوگو تمہیں کیا ہو گیا، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہو؟ کیوں نہیں خرچ کرتے ہو؟ یاد رکھو کہ اس مال کو تم نے دنیا کے اندر چھوڑ کر چلے جانا ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ تمہارے پاس نہیں رہے گا۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ مال میرے پاس ہمیشہ رہے گا اور یہ مجھے ہمیشہ اس دنیا کے اندر قائم رکھے گا، باقی رکھے گا، وہ غلط سوچتا ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدا، وہ سمجھتا ہے کہ یہ مال اس کو ہمیشہ رکھے گا، نہیں۔ وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ،
وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے زمین اور آسمان کی میراث۔ اچھا، میراث کس کو کہتے ہیں؟ میراث اس مال کو کہا جاتا ہے کہ جو انسان اس دنیا سے جاتے وقت چھوڑ جائے، اس مال کو کیا کہا جاتا ہے؟ وہ میراث کہا جاتا ہے۔ وہ کس کا ہوتا ہے؟ وہ وارثوں کا ہوتا ہے، وہ ہمارا نہیں ہوتا۔ وہ جانے والا اپنے ساتھ لے کر نہیں جاتا، وہ اپنی قبر کے ساتھ لے کر نہیں جاتا، وہ قیامت کے دن جو ہے وہ اس کو لے کر نہیں جائے گا، بلکہ جب دنیا سے جائے گا تو خالی ہاتھ جائے گا، اور کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں جائے گی سوائے کفن اور دفن کی، کوئی چیز نہیں جائے گی سر۔ تو فرمایا کہ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ میرا مال، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا مال کہاں ہے؟ اس کا مال کہاں ہے؟ اس کا مال تو وہی ہے جو اس نے کیا کیا، جو اس نے کھا لیا اور ختم کر دیا، اور جو اس نے پہنا اور اس کو بسیدہ کر دیا، یا وہ مال ہے اس کا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اس نے کیا کر دیا، خرچ کر دیا۔ تو یہ حقیقت کے اندر اس کا کیا ہے؟ یہ اس کا مال ہے، باقی جو ہے اس کا مال نہیں ہے، یہ باقی رہنے والا ہے اور یہ اس کے کام آنے والا ہے۔ تو فرمایا کہ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ، اور فرمایا کہ اس مال کو خرچ کرنے میں جلدی کرو۔ یاد رکھو کہ خاص موقع ہوتا ہے خرچ کرنے کا، اور لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ، کہ وہ لوگ برابر نہیں ہو سکتے کہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اپنا مال خرچ کیا یا فتح مکہ کے بعد جنہوں نے اپنا مال خرچ کیا، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فتح مکہ سے پہلے تنگی تھی اور مسلمان پتے کھا کر گزارا کیا کرتے تھے، گٹھلیاں کھا کر گزارا کیا کرتے تھے، ایک لباس ہوتا تھا ان کے پاس، خواتین کے پاس ایک قسم کا لباس ہوتا تھا کہ جو مدینہ کی تمام خواتین اپنی شادی کے اندر اور جس بچی کی شادی ہوتی تھی اس کے اندر اس لباس کو پہنا جاتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ ایک لونڈی کے اوپر بڑا اعلیٰ قسم کا لباس ہے، اس کی قیمت 3 درہم ہے یا 5 درہم ہے۔ تو میں نے کہا کہ دیکھو ایک دور وہ بھی تھا کہ جب ہمارے پاس شادی کا عروسی جو دلہن کا جوڑا ہوتا ہے وہ ایک ہی قسم کا ہوتا تھا۔ اب تو اتنی اللہ تبارک و تعالی نے وسعت عطا کر دی ہے، اتنی وسعت عطا کر دی ہے کہ اب معمولی قسم کا جوڑا یہ ہماری لونڈی بھی نہیں پہنتی ہے۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے پھر وسعت عطا کر دی فتح مکہ کے بعد، اور پھر جب خیبر فتح ہوا اور مکہ فتح ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے مال و دولت کے اندر خوشحالی پیدا کر دی۔ لیکن اس سے پہلے فرمایا کہ اگر تم اس وقت پر خرچ کرو گے تو یہ پہلے والا خرچ کرنا اور بعد والا خرچ کرنا یہ کیا ہے؟ برابر ہے، نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہر کام کے ایک موقع ہوتا ہے۔ اگر انسان اس موقع کو ضائع کر دے نا تو پھر شاید کہ زندگی کے اندر وہ موقع دوبارہ نہ آئے۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ لمحوں نے خطا کی صدیوں نے سزا پائی، لمحوں نے خطا کی صدیوں نے سزا پائی۔ تو ایک لمحہ بھی انسان اگر ضائع کر دے تو زندگی کے اندر وہ انسان پچھتاتا رہتا ہے، وہ انسان کبھی اس کمی اور کوتاہی کو پھر پورا نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل۔ اب دیکھیں نا کہ جب انسان کھیتی باڑی کرتا ہے تو کھیتی باڑی کرنے کا کیا ہوتا ہے؟ ایک وقت ہوتا ہے، ایک موسم ہوتا ہے۔ ہر وقت کھیتی باڑی کی جا سکتی ہے؟ نہیں کی جا سکتی ہے۔ زمینوں کے اوپر ہل چلایا جا سکتے ہیں؟ نہیں چلایا جا سکتے ہے۔ بیج ڈالا جا سکتے ہیں؟ نہیں ڈالا جا سکتے ہے۔ درخت لگانے کا ایک موسم ہوتا ہے، اگر اس موسم میں درخت نہ لگایا جائے تو درخت کبھی بھی بڑا نہیں ہوگا، کبھی بھی نشو و نما نہیں پائے گا، کبھی بھی اس کے اوپر پھل پیدا نہیں ہوں گے، کبھی بھی اس کے اوپر وہ سایہ دار درخت نہیں بن سکے گا، کیونکہ انسان نے جو موقع تھا درخت لگانے کا اس موقع پر اس نے نہیں لگایا۔ کھیتی باڑی کرنے کا جو موقع تھا اس موقع پر اس نے وہ کھیتی باڑی نہیں کی۔ لہذا اسی طرح یہ خرچ کرنے کا بھی ایک موقع ہے، لہذا اس موقع پر اگر خرچ نہیں کرو گے، ایک انسان بھوک سے مر رہا ہے اور انسان اس وقت اس پر مال خرچ نہ کرے اور بعد میں خرچ کرے تو اس موقع پر خرچ کرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو فرمایا ہے کہ جب ایک موقع ہے تمہارے پاس کہ تم دنیا سے جانے سے پہلے کیا کرو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں تم مال خرچ کرو۔ پھر جب تمہاری آنکھ بند ہو جائے گی تو اس وقت تو تم خرچ نہیں کر سکو گے،
اور پھر قیامت کے دن کیا کرو گے؟ پچھتاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ کہ لوگوں ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ ایسا دن آ جائے کہ جس میں نہ تو دوستی کام آئے گی اور نہ ہی کوئی شفاعت کام آئے گی، نہ کوئی سفارش کام آئے گی۔ تو اس دن کے آنے سے پہلے پہلے تم کیا کرو؟ خرچ کرو۔ اور وہاں پر انسان قیامت کے دن جس کام پر پچھتائے گا وہ کام کون سا ہوگا؟ ٹھیک ہے، نماز کے چھوڑنے پر بھی پچھتائے گا، روزہ چھوڑنے پر بھی پچھتائے گا، دوسرے نئے کمال کے چھوڑنے پر بھی پچھتائے گا، لیکن جو اس کی سب سے اپنی تمنا جس کے اظہار کرے گا قیامت کے دن، جس پر سب سے زیادہ پچھتاوا ہوگا نا، وہ پتہ کس چیز کو ہوگا؟ وہ ہوگا صدقہ اور خیرات کے چھوڑنے پر۔ وہ کس چیز کا ہوگا؟ وہ صدقہ اور خیرات کے چھوڑنے پر اس کو کیا یہ جو ہے سب سے زیادہ افسوس ہوگا۔ اچھا یہ بات تو میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ یہ قرآن کریم نے یہ بات ہمیں بتائی ہے۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کیا کرو؟ خرچ کرو۔ انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت، قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے۔ اور پھر وہ کیا کہے؟ فَيَقُولَ رَبِّ، اور وہ کہے فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور کیوں نہ دی، مزید وقت تو نے مجھے اور کیوں نہ دیا۔ إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اجل قریب سے کیا مراد ہے؟ اجل قریب سے مراد ہے زندگی۔ إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيب سے کیا مراد ہے؟ إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيب۔ پھر اگر یہ ہوتا تو میں کیا کرتا؟ اگر تم مجھے مہلت دیتا تو میں کیا کرتا؟ باقی کام بھی کرتا لیکن اس کے ساتھ سب سے زیادہ میں کیا کرتا؟ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں تیرے راستے میں صدقہ کرتا، میں تیرے راستے میں مال خرچ کرتا۔ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں کیا ہو جاتا؟ نیک لوگوں میں سے ہو جاتا۔ تو اس لیے یہ کیا کرے گا؟ تمنا کرے گا، لیکن اس تمنا سے پہلے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہاں موقع عطا کیا ہوا ہے، ہم اس کو غنیمت سمجھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ہم کیا کریں؟ وہ مال خرچ کریں۔ ایک نحوی سوال پوچھ لوں یا نہیں؟ ضرورت نہیں ہے پوچھنے۔ اچھا اب اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا ہے فَيَقُولَ رَبِّ، فَيَقُولَ، اور آگے آیا ہے فَأَصَّدَّقَ۔ تو یہاں مجھے بتائیں کہ فعل مضارع تو مرفوع ہوتے ہیں، یہاں فعل مضارع منصوب کیوں ہے؟ فَيَقُولَ یہ بھی فعل مضارع کا صیغہ ہے اور فَأَصَّدَّقَ یہ بھی کیا ہے؟ فعل مضارع کا صیغہ ہے واحد متکلم کا۔ تو یہاں یہ دو جگہ پر یہ منصوب کیا آیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، کون سے درجے میں پڑھتے ہیں آپ؟ درجہ ثانی پڑھے؟ ٹھیک صحیح۔ تو یہاں پر کیا ہے نا؟ مقدر ہے فا کے بعد، لیکن ہر فا کے بعد بھی نہیں ہوتا، یہ اکیلے نہیں ہوتا، بلکہ اس سے پہلے کیا ہونا چاہیے؟ ہاں اس سے پہلے کیا ہونا چاہیے؟ نہیں اس سے پہلے کیا ہونا چاہیے؟ 6 چیزوں میں سے کوئی چیز ہونا چاہیے۔ ہاں چلو کچھ چیزیں آپ نے بتا دی، ان میں سے کیا ہے کہ امر ہونا چاہیے اس سے پہلے نہیں ہونی چاہیے، اس سے پہلے جو ہے وہ استفہام ہونا چاہیے، تمنا غرض کی یہ چیز ہونی چاہیے۔ تو بہرحال فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اچھا ایک اور دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کی کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، یاد رکھو کہ یہ جو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرو گے تو یہ تمہارا مال ضائع نہیں ہوگا، بلکہ یہ تم ایک قرض دے رہے ہو، یہ تم ایک قرض دے رہے ہو، اور یہ قرض بھی کس کو دے رہے ہو؟ یہ قرض بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو دے رہے ہو۔ جب دنیا کے اندر کوئی با اعتماد آدمی ہم سے قرض طلب کرے
جس کے بارے میں ہمارا گمان ہو کہ یہ ہمیں یہ قرض واپس کرے گا، تو بولو ہم اس کو قرض دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ ہم اس کو قرض دے دیتے ہیں۔ یا کوئی اگر گارنٹی دے، کوئی ضامن بن جائے کہ جو ہے یہ قرض واپس کرے گا، تو وہ ہم اس کو قرض دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ قرض دیتے ہیں ہم اس کو۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی سے بڑھ کر کون سی ذات زیادہ بااعتماد ہو سکتی ہے؟ کون سی ذات کوئی زیادہ بااعتماد ذات ہے؟ بولے مجھے کوئی ذات زیادہ بااعتماد نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کہہ رہی ہے تم کیا کرو، تم جو ہے وہ خیر آواز آئے گی یہ لائٹ چلی گئی، خیر کوئی بات نہیں، آواز آئے گی انشاءاللہ۔ تو فرمایا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تبارک و تعالی کو قرض حسنا عطا کرے؟ تو قرض بھی دینا ہے، اور یہ قرض حسنا، قرض حسنا کیا ہوتا ہے؟ قرض حسنا وہ ہوتے ہیں کہ جس کی واپسی ضروری ہوتی ہے۔ ہاں تو آج کل ٹھیک ہے، اگر کسی کے پاس استطاعت ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ قرض دے دے، لیکن یہ ایک ایسا دور بھی آ گیا نا کہ جس میں لوگ قرض دیتے ہیں اور پھر واپس نہیں کرتے، اور جب انسان قرض دینے کے بعد یہ انسان دینے والا یہ فقیر بن جاتا ہے نا، اور دوسرے کا محتاج بن جاتا ہے، یہ اس کے پیچھے چکر لگاتا رہتا ہے، اس کے سارے کام ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی استاد ہے تو وہ بس استادی کو چھوڑ کر اور بچوں کو چھوڑ کر تعلیم کو چھوڑ کر اپنا جو ہے قرض کے طلب کرنے کے لیے پیچھے پھرے، کوئی تاجر ہے تو وہ بھی پیچھے پھرتا رہے گا، لوگ قرض واپس نہیں کرتے، حالانکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور خاص کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مطل الغنی ظلم، ایک امیر آدمی کا ٹال مٹول سے کام لینا یہ کیا ہے؟ ظلم، یہ ظلم ہے، یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور اسی طرح حدیث کے اندر یہ آتا ہے کہ انسان کا ہر گناہ شہادت سے معاف ہو جاتا ہے سوائے قرض کے۔ قرض معاف نہیں ہوتا، قرض کے علاوہ باقی جب انسان شہادت کے مرتبے پر فائز ہوتا ہے تو انسان کا ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اور اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسن عطا کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کو بڑھا چڑھا کر واپس کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ جتنا دیا ہے، ہاں جی 10,000 دیا ہے تو 10,000 ہی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں واپس کرے گا، بلکہ کئی گنا اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں واپس کرے گا۔ اور یاد رکھو دنیا کے اندر جب انسان کسی کو قرض دیتا ہے نا، تو اگر اس قرض کے اندر شرط لگا لی جائے کہ تم مجھے 10,000 کے بجائے 12,000 واپس کرو گے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ سود ہو جائے گا۔ مدت کے بدلے میں قرض کے اندر اضافہ کرنا اور دولت کے اندر اضافہ کرنا، یہی تو سود ہے۔ اور یہ چاہے سود مفرد ہو یا سود مرکب ہو، ہر صورت کے اندر یہ گناہ ہے، چاہے انسان اپنی ذاتی ضروریات کے لیے لے یا تجارتی ضروریات کے لیے لے، ہر صورت کے اندر سود ہے، یہ سود ہی ہے۔ آج کل ہمارے زمانے کے اندر ایک غلط فہمی اور گمراہی یہ بھی لوگوں کے اندر پھیل چکی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ سود مفرد، یعنی اگر ذاتی ضرورت کے لیے اگر قرض دیا جائے اور سود پر انسان یہ معاملہ کرے تو یہ تو گناہ ہے، لیکن تجارتی ضروریات کے لیے اور بینکوں کے ذریعے اگر یہ معاملہ کیا جائے تو اس کو گناہ نہیں سمجھتے، حالانکہ یہ ان کا گمان کیا ہے؟ یہ غلط ہے۔ اور ہر قسم کا سود، چاہے وہ انفرادی ہو چاہے تجارتی ہو، اور جو ہے زمانے جاہلیت کے اندر بھی آپ علیہ السلام جب تشریف لائے تو اس وقت بھی تجارتی سود کا معاملہ بھی ہوتا تھا، تو آپ علیہ السلام نے ہر قسم کے سود کو کیا کر دیا؟ منع کر دیا۔ تو باہر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بڑھا چڑھا کر یہ کیا کرے گا؟ واپس کرے گا۔ تو دیکھو صحابہ اکرام کو یقین تھا، جب ان کے سامنے اس قسم کی آیات پڑھی جاتی تھی نا تو اس پر عمل کرتے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تو ایک صحابی جن کا نام تھا ابو الدحداء، کیا نام تھا؟ ابو الدحداء، ان کا مدینہ کے اندر کھجوروں کا ایک باغ تھا، اور اس باغ میں کھجوروں کے 600 درخت موجود تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ اہل مدینہ کا ان کی جو ہے معیشت کا دار و مدار کس پر تھا؟ کھجوروں پر تھا، اور زندگی ان کی بسر ہوتی تھی کھجوروں پر، کہ وہ کھجوریں بیچتے تھے اور پھر پورا سال بھر کا ان کا خرچ پورا ہوتا تھا۔ اور آپ علیہ السلام اس باغ میں جاتے تھے، اور وہاں پر آپ علیہ السلام اس کے سائے میں بیٹھتے تھے، وہاں کا ٹھنڈا پانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نوش فرمایا کرتے تھے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ
آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی، اللہ تبارک و تعالی ہم سے قرض طلب کر رہا ہے۔ فرمایا کہ ہاں قرض طلب کر رہا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ جو میرا باغ ہے میں پھر اللہ تبارک و تعالی کو کیا کر رہا ہوں، قرض کے طور پر میں ادا کر رہا ہوں۔ حالانکہ یہ کھجوروں کے کتنے درخت تھے اس کے اندر، 600 درخت تھے، اور ان کی معیشت کا دار و مدار کھجوروں پر تھا، لیکن اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ایک لمحے کے لیے بھی انہوں نے اس کے اندر تاخیر نہیں کی۔ تو کتنا صحابہ اکرام کو اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر اعتماد تھا، اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر کتنا ان کا بھروسہ تھا اور کتنا اعتماد تھا کہ ان کو یہ معلوم تھا کہ یہ جو ہم قرض دے رہے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالی اس کو ضائع نہیں کرے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کو بڑھا چڑھا کر دوبارہ واپس کرے گا۔ تو اس لیے یہ اللہ تبارک و تعالی واپس کرتا ہے، آخرت کے اندر تو دے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر بھی جب انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی اس کو واپس کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی بڑھا چڑھا کر واپس کرتا ہے۔ یہ خود ہمارا تجربہ بھی ہے، یہ آپ میں سے کسی کا تجربہ بھی ہوگا، اور ایک بندہ مومن کو اللہ تبارک و تعالی کے حکم پر اور قرآن کی آیت پر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر اعتماد ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے۔ اور حدیث کے اندر آتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں۔ تو اگر ہمارا گمان ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہم یقین کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو وہ جو ہے بے موسم پھل بھی عطا کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سمندروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات راستہ بھی بنا سکتی ہے، اور صحراؤں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سمندر بھی بنا سکتا ہے۔ ہزار چشمے تیری سنگ راہ سے پھوٹے، خودی میں ڈوب کر ضرب کریم پیدا کر۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات چاہے تو سمندروں کے اندر راستے بنا دے، اور چاہے تو صحراؤں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سمندر بنا دے، اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اے لوگو جو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کا نائب عطا کرے گا، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بدل عطا کرے گا، اور آخرت کے اندر تو کرے گا، لیکن آخرت سے پہلے دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کا نائب عطا کرے گا اور بدل عطا کرے گا۔ اور یہی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمائی، جس طرح کی حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے شروع میں پڑھی ہے نا۔ کون سی حدیث پڑھی تھی؟ اليد العليا حدیث قدسی عن ابی ہریرہ قال قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے انفق یا ابن آدم، اے ابن آدم خرچ کر، اے ابن آدم خرچ کر، انفق علیک، میں تم پر کیا کروں گا؟ خرچ کروں گا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی کہہ رہا ہے کہ اے ابن آدم خرچ کر، میں تم پر کیا کروں گا؟ خرچ کروں گا، تو پھر ہمیں اعتماد ہونا چاہیے، ہمیں یقین ہونا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں ہمیں مال خرچ کرنا چاہیے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم کوئی بہت بڑے امیر ہوں، کوئی بہت بڑی دولت ہمارے پاس ہو تو ہم تب ہی خرچ کریں، نہیں، بلکہ اپنی استطاعت کے مطابق اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں تھوڑا دیا ہے تو ہم تھوڑے میں سے خرچ کریں۔ اور کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کثرت کو نہیں دیکھتا، اللہ تبارک و تعالیٰ زیادتی کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمارے اخلاص کو دیکھتی ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ وہ آزماتا ہے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے، تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ تو اگر ہم خرچ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خرچ کرے گا، لیکن اگر خرچ نہیں کریں گے تو یہ ہمارا مال ضائع بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ تھوڑا مال خرچ کریں گے تو اس میں سے ہم نجات پا سکتے ہیں، جہنم سے نجات پا سکتے ہیں۔ فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، کہ تم جہنم سے بچو ولو بشق تمرۃ، اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔ تو کھجور کا ایک ٹکڑا معمولی ہے نا، کھجور کا ایک ٹکڑا وہ اگر خرچ کر کے تو انسان تب بھی کیا ہو سکتا ہے؟ جہنم سے نجات پا سکتا ہے، جہنم سے بچ سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ تم یہ کام کرو ولو بشق تمرۃ، اور اگر نہیں خرچ کریں گے تو کیا؟ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب صبح ہوتی ہے، ہر روز جب صبح ہوتی ہے تو دو فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں، ما من یوم اصبح فیہ العباد،
کہ جب بندے صبح کرتے ہیں تو صبح کرتے وقت 2 فرشتے آسمان سے کیا کرتے ہیں؟ نازل ہوتے ہیں، اور ان میں سے ایک فرشتہ کیا کہتا ہے؟ اس کی آواز کیا ہوتی ہے؟ اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ جو بندہ تیرے راستے میں خرچ کرے تو اس کو اس کا نائب عطا کرنا، اس کو بہتر بدلہ عطا کرنا۔ اور دوسرا فرشتہ کیا اعلان کرتا ہے؟ دوسرا فرشتہ یہ اعلان کرتا ہے کہ اللہ ان میں سے جو آدمی مال خرچ نہ کرے، اپنے مال کو روک لے، تو اس کے مال کو کیا کر دے؟ ضائع کر دے، تو اس کے مال کو ضائع کر دے۔ تو مال کے ضائع ہونے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق نہ ہو، ویسے اسراف کرے، ویسے جو ہے شیطانی کاموں کے اندر خرچ کرے۔ اور ہم نے دیکھا ہے دنیا کے اندر بہت سارے بڑے امیر کبیر لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی ان کو توفیق نہیں ملتی ہے، نہ وہ مسجدوں میں خرچ کرتے ہیں، نہ وہ مساجد میں خرچ کرتے ہیں، نہ طلبہ پر خرچ کرتے ہیں۔ وہ اگر دولت خرچ کر، ان کی دولت اگر خرچ ہوتی ہے تو کہاں ہوتی ہے؟ شراب اور کباب کی محفلوں میں ہوتی ہے۔ اور ان کی دولت اگر خرچ ہوتی ہے تو رقاصاؤں پر ہوتی ہے۔ ان کا اگر مال خرچ ہوتا ہے تو جوئے میں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو توفیق عطا نہیں کرتے تو ان کی دولت ضائع ہو گئی ہے نا، یہ ان کی کیا ہو گئی؟ دولت ضائع ہو گئی ہے۔ اور اگر نئے کاموں میں خرچ کرنے لگتے ہیں نا تو شیطان ان کو ڈراتا ہے، وہ نہیں یار اتنے خرچ کریں ورنہ کیا ہو جاؤ گے؟ کملے ہو جاؤ گے، اتنا خرچ کریں کملے ہو جاؤ گے۔ لیکن جب وہ اپنے ذاتی کاموں میں شادی کے موقع پر خرچ کرتے ہیں تو بڑی بڑی دولت خرچ کرتے ہیں۔ تو قرآن نے یہ کہا نا کہ الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں ڈراتا ہے، الشیطان یعدکم الفقر، تمہیں فقر سے ڈراتا ہے، تمہیں غربت سے ڈراتا ہے کہ بھائی نہیں بے کاموں میں نہ خرچ کرنا، فقیر ہو جاؤ گے، کنگلے ہو جاؤ گے، تنگ دست ہو جاؤ گے۔ اور وہ تمہیں بے حیائی کے کاموں کا حکم دیتا ہے۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں مغفرت کا اور بخشش کا، کہ اگر تم خرچ کرو گے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ ابھی ٹائم تو ہے نا؟ اب تو کوئی ہم یہ شکایت بھی نہیں کر سکے یار جو ہے وہ وقت کی قلت کی وجہ سے میں اپنے مضمون کو مکمل نہیں کر سکا، تو اللہ جو ہے وہ وقت بہت ہے ہمارے پاس الحمدللہ۔ ابھی کیا ٹائم ہے؟ 15 منٹ ہے، چلیں اچھا وقت تو تھوڑا رہ گیا باقی چلیں۔ تو ایک دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ دی کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ایک آخری دلیل خرچ کرنے کے لیے فرمایا کہ دیکھو یہ صرف یہ نہیں ہے کہ تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے، بلکہ یہ دنیا بھی ختم ہو جائے گی، اس لیے وقت آنے سے پہلے پہلے خرچ کرو۔ صرف یہ نہیں ہے کہ تم ہی اپنا مال چھوڑ کر دنیا سے چلے جاؤ گے، بلکہ سارے لوگ اور ہر چیز یہ دنیا یہیں رہ جائے گی، انسان چلا جائے گا، ساری چیزیں چلی جائیں گی اور یہ دنیا یہیں رہ جائے گی۔ فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، یاد رکھو کہ یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ لہو و لعب ہے، زینت ہے، زیب و زینت ہے، ایک دوسرے پر کثرت کا طریقہ ہے۔ اچھا جب انسان چھوٹا ہوتا ہے نا، یہ انسان کے مختلف مراحل ہیں۔ جب انسان چھوٹا ہوتا ہے نا اس وقت اس کی سرگرمیاں اور اس کی دلچسپیاں کیا ہوتی ہیں؟ الگ ہوتی ہیں۔ کیا ہوتی ہیں اس کی دلچسپیاں؟ کھیل کود، یہ جو ہے وہ ادھر جو ہے بینٹے کھیل لیے، کرکٹ کھیل لیا، کوئی اور کام کر دیا، تو وہ کھیل کود کے اندر کیا ہوتا ہے؟ مصروف ہوتا ہے۔ جب انسان تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے نا، نوجوانی کی عمر کو پہنچتا ہے اور نوخیزی کی عمر کو پہنچتا ہے، ان احوان شباب کے اندر قدم رکھتا ہے، تو پھر انسان کا ذہن اور انسان کی دلچسپیاں تھوڑی سی الگ ہو جاتی ہیں۔ پھر وہ زیب و زینت کے اندر کھو جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یار اس کے کپڑے اچھے ہونے چاہیے تاکہ وہ باہر نکلے تو دنیا کی نظر اس پر پڑے اور لوگ دیکھیں کہ واقعی کوئی یہ جوان آ رہا ہے۔ تو وہ سمجھتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہونے چاہیے، اس کی جو ہے کوٹی اچھی ہونی چاہیے، اس کی ٹوپی اچھی ہونی چاہیے اور اس کا لباس اچھا ہونا چاہیے۔ تو پھر شیشے کے آگے کھڑے ہو کر وہ گھنٹوں گھنٹوں ضائع کر دیتے ہیں، کبھی جو ہے اپنے بالوں کو کنگھی کر رہا ہوتا ہے، کبھی ادھر پھیر رہا ہوتا ہے، کبھی ادھر پھیر رہا ہوتا ہے بالوں کو، کبھی جو ہے وہ اپنی داڑھی کو سیٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تو نوجوانی کی عمر کے اندر اس کی زیب و زینت اور اس کی دلچسپی اور اس کی سرگرمیاں کیا ہو جاتی ہیں؟ بدل جاتی ہیں۔ پھر جب انسان تھوڑا اور بڑا ہوتا ہے نا، شادی ہو جاتی ہے اس کی اور انسان کے بچے ہو جاتے ہیں، تو پھر انسان کو مال و دولت کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، یار ابھی جو ہے دولت ہونی چاہیے، مال ہونا چاہیے، ہاں
تاکہ اپنے اوپر خرچ کروں، اپنے بچوں کے اوپر خرچ کروں، ان کو جو ہے سکول کا خرچ میں پورا کروں. آگے جو ہے جوجھ میں آگے بڑھیں گے نا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید آگے جب بچے پڑھتے ہیں اور یہ سکول اور کالج اور یونیورسٹیوں میں تو خرچے کم ہو جائیں گے. نہیں، ایسا نہیں ہوتا، خرچے پھر بڑھ جاتے ہیں. پھر جب کالج میں جائے گا تو انسان چاہے گا یار اور میرے پاس دولت ہونی چاہیے. آگے جب بچے جو ہے وہ یونیورسٹیوں میں پہنچتے ہیں تو وہاں تو لاکھوں فیس ہوتی ہے. انسان چاہتا ہے کہ اس کے پاس بہت زیادہ دولت ہونی چاہیے. تو یہ انسان کی سرگرمیاں یہ بدلتی رہتی ہیں. بچپن کے اندر دلچسپیاں الگ ہوتی ہیں، جوانی کے اندر کیا ہوتی ہیں؟ الگ ہوتی ہیں، اور شادی کے بعد الگ ہوتی ہیں، اور بڑھاپے کے اندر پھر انسان کے دل کے اندر مال و دولت کی ہرس پیدا ہو جاتی ہے. تو جب انسان بوڑھا ہوتا ہے تو کیا فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دو چیزوں کی ہرس بڑھ جاتی ہے، دو چیزوں کی ہرس جوان ہو جاتی ہے. ایک کس چیز کی ہرس؟ ایک جو ہے عمر کی ہرس، اور دوسرا کیا ہے؟ مال کی ہرس. ہاں، مال کی ہرس. وہ جو بوڑھے ہوتے ہیں نا، بعض بوڑھے ان کو مال و دولت سے زیادہ دلچسپی ہوتی ہے، ان کو مال و دولت سے زیادہ پیار ہوتا ہے. نوجوان تو اپنی یہ جیب کو کھلا رکھتے ہیں نا، لیکن جو بوڑھے ہوتے ہیں اپنی جیب کے اوپر وہ بمسوا لگاتے ہیں، بمسوا لگاتے ہیں ادھر کر کے کہ تاکہ یہ مال جو ہے نا اس کو کوئی لوٹ کے نہ لے جائے. ان بیچاروں سے تو لوٹ بھی لیتے ہیں نا، تو بمسوا لگاتے ہیں. اور جو ہے دیہاتوں کے اندر وہ کانٹے لگاتے ہیں نا، کانٹے جیبوں کے اوپر. تو یہ ان چیزوں کی ہرس، اور وہ چاہتا ہے کہ بھی مزید زندہ رہے، ابھی مزید جو ہے وہ اور اس کو عمر ملے اور جو ہے اس کی زندگی ہو. انسان اپنی عمر سے کبھی بھی سیر نہیں ہوتا. تو بہرحال فرمایا کہ یہ کائنات ختم ہونے والی ہے. اعلم انما الحیات الدنیا. اسی طرح کہ جس طرح کے انسان جس طرح کے کھیتی باڑی کرتا ہے اور پھر بارش ہوتی ہے، کھیتی بڑی ہوتی ہے، سرسبز و شاداب ہوتی ہے. سرسبز و شاداب ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ سرسبز و شاداب ہونے کے بعد پھر وہ زرد ہو جاتی ہے، اور زرد ہونے کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے. تو اسی طرح فرمایا کہ یہ دنیا بھی ختم ہو جائے گی، لہٰذا اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں تم کیا کرو؟ خرچ کرو. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک مثال بیان کی ہے. ایک اور آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی نا، کون سی آیت پڑھی تھی؟ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، کہ جب انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو خرچ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دولت کو کیسے بڑھاتا ہے، اس کی قرآن کریم نے بڑی خوبصورت مثال بیان کی ہے. وہ مثال بیان یہ کی ہے کہ اس کی مثال اس طرح ہے کہ جس طرح کہ ایک انسان کھیتی باڑی کرے اور زمین کے اندر ایک دانہ ڈالے، تو اس ایک دانے سے ایک خوشہ پیدا ہوتے ہیں کہ جس کے اوپر ایک کومل پیدا ہوتی ہے کہ جس کے اوپر 7 خوشے ہوں. کتنے خوشے ہوتے ہیں؟ 7. اور ہر خوشے کے اوپر کتنے دانے ہوتے ہیں؟ 100 دانے ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ مثال ہے کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو گے تو ایک کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں 700 گنا تک بڑھا کر عطا فرمائے گا. 700 گنا تک بڑھا کر جو ہے تمہیں عطا فرمائے گا. تو دیکھو یہ نا ایک رسک لینا پڑتا ہے، دنیا کے اندر رسک لینا پڑتا ہے. اگر انسان رسک نہ لے تو پھر کامیابی انسان کا مقدر نہیں بنتی. اب کسان نے رسک لیا ہے نا، اپنا دانا بظاہر تو اس نے زمین کے اندر ڈال دیا. اب وہ ضائع بھی ہو سکتا ہے کہ زمین سے پیداوار پیدا نہ ہو اور وہ دانا زمین کے اندر ہی جل جائے اور وہ اس کی کومل باہر نکلے گی نہ. ہو سکتا ہے ایسا، لیکن وہ کس کی امید پر یہ کام کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی امید پر کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس ایک دانے سے 700 گنا تک بڑھا کر عطا فرمائے گا. تو اسی طرح بندہ مومن بظاہر اپنا مال و دولت اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اور اس کے بھروسے پر دوسروں کو عطا کر دیتا ہے، اخلاص کے ساتھ عطا کر دیتا ہے اور دوسروں کو دے دیتا ہے. بظاہر یہ تو ایک ضیاء ہے، لیکن حقیقت کے اندر ضیاء نہیں ہے. حقیقت کے اندر کیا ہے؟ ضیاء نہیں ہے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کیا کرتی ہے؟ بڑھاتی ہے. اور یہ صرف 700 گنا تک محدود نہیں ہے، بلکہ انسان جس قدر اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات 700 گنا سے چڑھا کر بھی عطا کر سکتی ہے. جہاد کے راستے میں حدیث کے اندر آتا ہے کہ جہاد کے راستے میں اگر انسان 1 روپیہ خرچ کرے گا تو کل قیامت کے دن اس کو
7 لاکھ کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کر عطا فرمائے گا. 7 لاکھ، 700 نہیں، 7 لاکھ کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کر یہ چیزیں عطا فرمائے گا. یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں انفاق کا. لیکن یہ یاد رکھیں کہ جہاں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنا ہے نا، وہاں پر اس انفاق کی قبولیت کے لیے کچھ شرائط بھی ہیں. اس انفاق کی قبولیت کے لیے کچھ شرائط بھی ہیں، اور قرآن کریم نے ان شرائط کو بھی بیان کیا. 5-6 شرائط ہیں، 5-6 شرائط ہیں. اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. پہلی شرط یہ ہے کہ فرمایا کہ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا ذلهم اجرهم. کہ پہلی شرط یہ ہے کہ انسان جب خرچ کرے تو خرچ کرنے کے بعد پھر انسان احسان نہ جتائے. کیا کرے؟ احسان نہ جتائے، اور جس پر انسان نے خرچ کیا ہے اس کو اذیت بھی نہ پہنچائے. اگر احسان جتائے گا یا اذیت پہنچائے گا تو اس کا یہ انفاق فی سبیل اللہ ضائع ہو جائے گا، اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا جو احسان جتانے والا ہے، یا جو ہے وہ بخیل انسان، کنجوس انسان، تو کنجوسی کرنے والا. اور اسی طرح جو انسان کنجوس ہے یا جو احسان جتانے والے ہیں وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا. تو لہذا ہم نے احسان جتانا نہیں ہے، اور ہم نے اس کا ذکر بھی نہیں کرنا ہے کہ بھائی ہم نے آپ کے اوپر مال خرچ کیا ہے. بلکہ علماء تو یہ فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ جس پر انسان نے خرچ کیا ہے، جس کو مال و دولت سے نوازا ہے، اس کا احسان مند ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذریعے اس انسان کو اپنی ذمہ داری سے سبکدوش کر دیا ہے، اور اس کے فرض سے کیا کر دیا ہے؟ عہدہ برا کر دیا ہے. اس کا احسان مند ہونا چاہیے. اور دوسری شرط یہ ہے کہ انسان جب خرچ کرے تو صرف اور صرف اخلاص کے ساتھ خرچ کرے، ریاکاری کے لیے خرچ نہ کرے. اگر ریاکاری کے لیے خرچ کرے گا تو اس کا یہ مال و دولت کیا ہو جائے گا؟ ضائع ہو جائے گا، اس کا انفاق ضائع ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى. من کے ذریعے، احسان کے ذریعے اور اذیت کے ذریعے اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى. اس کی مثال اس طرح ہے کالذی ينفق مالہ رئاء الناس. اس آدمی کی طرح کہ جو ریاکاری کی خاطر اپنا مال خرچ کرتا ہے. ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر. وہ نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھتا ہے اور نہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے. اس کی مثال اس طرح ہے کہ جس طرح ایک چٹان ہو، جس طرح یہ ستون ہے نا، اس ستون کے اوپر یا ایک چٹان کے اوپر یا اینٹوں کے اوپر کچھ مٹی جم گئی ہے. چٹان کے اوپر کچھ مٹی جم جاتی ہے نا، اور اس کے اوپر اگر کوئی انسان بیج ڈالے گا تو وہ ضائع ہو جائے گا، اور اس کے بعد بارش بھی ہو جائے. اگر تھوڑی سی بارش ہو گئی تو یہ چٹان کیا ہو جائے گی؟ بالکل صاف ہو جائے گی. فَتَرَكَهُ صَلْدًا. یہ بارش اس کو کیا کر کے چھوڑے گی؟ سلدا چھوڑے گی. سلدا کا مطلب ہے چٹیل میدان. تو فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا. یہ لوگ کسی بھی چیز کے کمانے پر قادر نہیں ہوں گے. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا. لیکن اگر اخلاص ہوگا تو اس کی مثال اس طرح ہے کہ جس طرح کہ ایک باغ ہے، اور وہ بلند و بالا جگہ پر ایک باغ ہے. وہاں بارش ہوتی ہے تو اس کا پھل جو ہے وہ زیادہ پیدا ہوتا ہے. لیکن اگر بارش نہ بھی ہو، بارش ہے اگر نہ بھی ہو تو پھر صرف فوار ہی اس کو کافی ہوتی ہے کہ صرف اگر بارش نہ ہو تو پھر فوار ہی اس کو کیا ہوتی ہے؟ اصابہ وابل. اگر بارش اور یہ فوار اگر پڑ جائے تو یہ بھی اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ کافی ہوتا ہے. تو بارش ہو تو پھر تو زیادہ پھل پیدا ہوتا ہے، اور زیادہ بارش ہو تو زیادہ پھل پیدا ہوگا. جس طرح کہا تھا نا بلاول نے کہ اگر جب کیا کہا تھا تھوڑی بارش ہوگی تو تھوڑا پانی آئے گا، زیادہ بارش ہوگی تو زیادہ پانی آئے گا. تو اسی طرح یہاں پر اگر زیادہ بارش ہوگی تو زیادہ پھل پیدا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارا یہ انفاق فی سبیل اللہ ضائع ہو جائے؟ کوئی چاہتا ہے کہ اس کا انفاق فی سبیل اللہ ضائع ہو جائے؟ کوئی نہیں چاہتا. اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ. کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ
ان تکون لہ جنۃ من نخیل وعناب، کہ اس کے باغ ہوں کھجوروں کے اور انگوروں کے، اور پھر کھجوروں کے باغ ہو، انگوروں کے باغ ہوں، اور اس کے جو ہے نا اس آدمی کے، یہ آدمی خود بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا ہے، بوڑھا فرتوت ہو گیا ہے، اس کی عمر جو ہے 80-90 سال ہو گئی ہے، تو اس عمر کے اندر کوئی انسان ہے کوئی کام نہیں کر سکتا، اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کی عمریں ابھی جو ہے وہ کسی کی عمر 4 سال ہے، کسی کی عمر 3 سال ہے، اور وہ بچے بھی معذور ہیں، کوئی جو ہے ہاتھ سے معذور ہے اور کوئی جو ہے پاؤں سے معذور ہے، تو کیا کوئی چاہتے ہیں کہ ایسی صورت کے اندر اس کا جو باغ ہے، اس کا کاروبار ہے، وہ جل جائے، اس کو آگ لگ جائے، وہ سیلاب کی نظر ہو جائے، اس پر زلزلہ آ جائے؟ بولو کوئی انسان چاہتا ہے؟ کوئی نہیں چاہتا کہ اس کے بچے جو ہے چھوٹے چھوٹے بچے وہ مجبوری کی حالت میں رہ جائے۔ تو فرمایا کہ جس طرح تم یہ نہیں چاہتے ہو، اس طرح تم اس بات کو بھی نہ چاہو کہ تم ریاکاری کی خاطر اپنا مال خرچ کرو۔ ریاکاری کی خاطر اگر اپنا مال خرچ کرو گے تو تمہارا یہ صدقہ بھی اسی طرح ضائع ہو جائے گا کہ جس طرح ایک انسان بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا ہے، اس کے چھوٹے بچے ہیں، معذور بچے ہیں، اور وہ اپاہج بچے ہیں، اور وہ نہیں چاہتا کہ اس کا یہ مال ضائع ہو جائے، لیکن اگر تم ریاکاری کی خاطر خرچ کرو گے تو تمہارا یہ مال کیا ہو جائے گا؟ ضائع ہو جائے گا۔ تو اس لیے اچھا ایک اور شرط یہ ہے، انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اچھا مال خرچ کرے، گھٹیا مال خرچ نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا؟ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں تم مال دو تو کون سا مال دینا ہے؟ اچھا مال دینا ہے، اچھا مال، گھٹیا مال نہیں۔ اچھا مجھے بتاؤ کہ آپ اگر اپنے والد کے لیے تحفہ لے کر جائیں تو آپ جو ہے وہ گھٹیا تحفہ لے کر جائیں گے یا اچھا تحفہ لے کر جائیں گے؟ کسی کے لیے آپ تحفہ لے کر آتے ہیں، اپنے استاد کے لیے لے کر آتے ہیں، تو آپ کانے سیب لے کر آئیں گے یا اچھے گولڈن اور سرخ رنگ کے سیب لے کر آئیں گے؟ اچھے۔ اسی طرح جو ہے کیلا آپ خراب لے کر آئیں گے یا اچھا کیلا لے کر آئیں گے؟ کپڑا آپ جو ہے وہ معمولی قسم کا لے کر آئیں گے یا اچھا جو ہے وہ کپڑا لے کر آئیں گے؟ حالانکہ انسان تو محتاج ہے نا، وہ تو ان چیزوں کو بھی قبول کر لیتا ہے، چلو یار کچھ تو آ گیا ہے نا، یہ سیب آ گئے ہیں، کچھ جو ہے یہ فروٹ آ گیا ہے، کچھ کپڑے آ گئے ہیں، وہ تو محتاج بھی ہے۔ تو جب اپنے والد کے لیے، اپنے استاد کے لیے، اپنے بڑے کے لیے، کسی وزیر اعظم کے لیے، کسی افسر کے لیے تم گھٹیا تحفے لے کر نہیں جاتے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں گھٹیا مال تم کیوں پیش کرتے ہو؟ کیا تمہیں حیا نہیں آتی؟ کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذیہ، حالانکہ تم خود یہ گھٹیا مال نہیں لیتے مگر چشم پوشی سے، چشم پوشی کر جاتے، چلو یار لے کر آ گیا تو خیر ہے، حالانکہ تم محتاج بھی ہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ تعریفوں کے لائق ہے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی عیب نہیں ہے، تمام نقائص سے، تمام عیوب سے وہ کیا ہے؟ بولو، پاک ہے۔ اچھا ایک آخری بات وہ یہ ہے کہ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کرے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان خفیہ طریقے سے صدقہ کرے۔ کس طریقے سے صدقہ کرے؟ خفیہ طریقے سے صدقہ کرے، وہ اعلیٰ اعلان، اور اس کا ڈونگ نہ رچائے، اس کا ڈنڈورا نہ پیٹے، اس کا ڈنڈورا نہ پیٹے، بلکہ خفیہ طریقے سے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لكم۔ دونوں طریقے ہیں، اگر تم صدقے کو ظاہر کرو تو یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر تم چھپا کر صدقہ کرو تو یہ زیادہ کیا ہے؟ یہ زیادہ بہتر ہے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس بارے میں علماء فرماتے ہیں اس میں تطبیق کیا ہوگی؟ اس میں تطبیق یہ ہے کہ اگر زکوٰۃ ہے یا فرض عمل ہے، فرض نماز ہے، زکوٰۃ ہے، یا اسی طرح جو ہے فرض کوئی عمل ہے، فرض روزہ ہے، تو اس کو تو انسان ظاہری طور پر اس کام کو کرے، ظاہر کر کے اس کام کو کرے تاکہ لوگ اس کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار نہ ہو اور کوئی اس پر انگلی نہ اٹھا سکے اور کوئی اس پر الزام نہ لگا سکے کہ بھئی یہ تو فرض زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتا ہے، فرض روزہ بھی ادا نہیں کرتا ہے، فرض نماز بھی ادا نہیں کرتا ہے۔ اسی لیے جو فرض نماز ہے اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ ادا کی جائے، لیکن اگر کوئی نفل ہے، نفل صدقہ ہے، نفل نماز ہے، نفل روزہ ہے، تو اس کو انسان خفیہ طور پر کیا کرے؟ سر انجام دے۔
حدیث کے اندر آتے ہیں کہ 7 قسم کے لوگ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. کتنے قسم کے لوگ؟ 7 قسم کے لوگ. ایک انصاف کرنے والا بادشاہ. دوسرا وَرَجُلٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ انسان کے جو جس کی جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر گزری ہے. اور وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ، وہ انسان کے جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہے، مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہے اور مسجد کے ساتھ اس کی محبت ہے. وہ باہر جاتا ہے تو دوبارہ منتظر ہوتا ہے کہ کب مسجد کے میناروں سے اور مسجد کے سپیکروں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کی آواز آئے گی کہ وہ دوبارہ وہ مسجد کے اندر جائے گا. اور بھی بہت سارے لوگ. اچھا، ایک حدیث مبارکہ کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو پیدا کیا نا، اس کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، تو یہ زمین ڈگمگانے لگی. یہ زمین کیا ہونے لگی؟ ڈگمگانے لگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر کس کو پیدا کر دیا؟ پہاڑوں کو پیدا کر دیا. کس کو پیدا کیا ہے؟ پہاڑوں کو. جب پہاڑوں کو پیدا کیا اور پہاڑوں کو رکھا تو یہ زمین کا ڈگمگانا کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. یہ پرسکون ہو گئی. تو لہذا فَعَجَبَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ شِدَّةِ الْجِبَالِ، ملائکہ نے ان پہاڑوں کی سختی سے تعجب کیا. ان پہاڑوں کی سختی سے کیا کیا؟ تعجب کیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہنے لگے فَقَالُوا يَا رَبِّ، انہوں نے کہا کہ اے رب، کیا اس کائنات کے اندر ان پہاڑوں سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت چیز موجود ہے. پوچھا کہ وہ کیا چیز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہاڑوں سے زیادہ سخت چیز کیا ہے؟ وہ لوہا ہے. کیا ہے؟ لوہا. اس لیے کہ یہ لوہا پہاڑوں کو بھی کاٹ دیتا ہے، پہاڑوں کو بھی کاٹ دیتا ہے. پھر فرشتوں نے سوال کیا کہ اللہ، کیا اس لوہے سے بھی اس کائنات کے اندر زیادہ کوئی سخت چیز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، لوہے سے بھی زیادہ سخت چیز موجود ہے. تو فرمایا، پوچھا کہ وہ کیا چیز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس لوہے سے زیادہ سخت چیز وہ کیا ہے؟ آگ ہے. کیا چیز ہے؟ آگ. کیونکہ آگ اس لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے. پھر سوال کیا کہ کیا اس آگ سے بھی زیادہ سخت چیز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں. فرمایا کون سی چیز؟ کہا ہے کہ وہ پانی ہے. کیونکہ یہ جو پانی ہے نا، یہ آگ کو بھی بجھا دیتا ہے. تو پھر پوچھا کہ کیا اس پانی سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز ہے؟ تو فرمایا کہ ہاں، اس سے بھی زیادہ سخت چیز ہے. پوچھا کہ وہ کون سی چیز ہے؟ فرمایا کہ وہ چیز ہے باپ ہوا. یہ ہوا نا، ہوا. کیونکہ یہ پانی کو بھی باپ بنا کر اٹھا دیتی ہے. یہ جو بارش برستی ہے نا، یہ باپ اٹھتی ہے اور پھر دوبارہ بارشوں کی شکل بن جاتی ہے. تو یہ باپ جو کہ کیا کرتی ہے؟ پانی کو بھی ختم کر دیتی ہے. تو پھر پوچھا کہ کیا اس باپ سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے. وہ یہ ہے کہ انسان اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ دے تو بائیں ہاتھ کو معلوم بھی نہ ہو. دائیں ہاتھ سے صدقہ دے تو بائیں ہاتھ کو معلوم بھی نہ ہو. یہ چھپ کر صدقہ کرنا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو 3 قسم کے لوگ بڑے زیادہ پسند ہیں. ایک وہ نوجوان کہ جب ایک قافلہ جا رہا ہے، صحرا میں جا رہا ہے، جنگل میں جا رہا ہے اور لوگ تھک جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، لیکن یہ ایک نوجوان رات اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں مصروف ہو جاتا ہے. تو ایسا انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے. دوسرا وہ انسان کے جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور بائیں ہاتھ کو معلوم بھی نہ ہو. اور تیسرا وہ مجاہد کہ جو مجاہدین کی صف کے اندر موجود ہے، لیکن اچانک یہ مجاہدین شکست کھا جاتے ہیں، یہ مجاہدین پیچھے ہٹتے ہیں، لیکن یہ نوجوان صف میں آگے بڑھتا ہے اور آگے بڑھ کر وہ دشمن پر حملہ آور ہوتا ہے، اس کا تلہ کما کرتا ہے، ان کے سروں کی گردنیں اڑا دیتا ہے. بالآخر کرتے کرتے خود بھی جام شہادت نوش کر جاتا ہے. تو فرمایا کہ یہ نوجوان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا ہے؟ بہت زیادہ پسند ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے. تو حضرات محترم، میرا خیر وقت بھی مکمل ہو گیا اور ہمارا مضمون بھی اگرچہ کوئی چیزیں رہتی ہیں، لیکن اگر یہی باتیں اگر ان پر ہم عمل کریں تو انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی ہم سرخرو ہوں گے، آخرت کے اندر بھی ہم سرخرو ہوں گے. تو جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع عطا کیا ہوئے ہم صحیح ہیں، صحت مند ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کرنا چاہیے. پوچھا کہ آخری حدیث کہ سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے؟ فرمایا کہ سب سے بہترین صدقہ یہ ہے
کہ انسان ایسی صورت کے اندر صدقہ کرے کہ جب انسان صحت مند ہو، اور انسان صحت مند بھی ہے، انسان کو مال و دولت کی ضرورت بھی ہے، اور انسان فقر و فاقہ سے ڈرتا بھی ہے، تو ایسی حالت کے اندر صدقہ کرنا سب سے زیادہ افضل صدقہ ہے۔ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمَلُ الْغِنَىٰ، اور یہ دیر نہ کرو، والا تم اتنی تاخیر نہ کرو، حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، یہاں تک کہ جب یہ روح یہ ہنسلی کی ہڈی کو پہنچ جائے اور یہ جان اس روح ہنسلی سے نکلنے لگے اور یہ جان نکلنے لگے، تو اس وقت انسان کہے کہ بھائی میرا اتنا مال فلاں مدرسے میں دے دو، اتنا مال جو ہے فلاں مرکز علوم اسلامی کے دے دو، اتنا جامعہ عربیہ کو دے دو، اتنا مال فلاں کو دے دو، حالانکہ اس وقت تو وہ خود محتاج ہے اور وہ خود اس دنیا سے جا رہا ہے، اب تو اس کا مال کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ تو لہذا صحیح وقت کے اندر، جوانی کے اندر، صحیح وقت کے اندر ایک درہم صدقہ کرنا وہ موت کے وقت 100 درہم سے صدقہ کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ انسان جوانی کے اندر، صحت کی حالت کے اندر 1 درہم صدقہ کرے، وہ صدقے سے زیادہ بہتر ہے کہ جو انسان موت کے وقت 100 درہم بھی صدقہ کرے، اس صدقے سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تو اچھا اب یہ بتائیں کہ کتنی شرائط بیان کی گئی ہے صدقے کے لیے؟ چلیں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ ہاں جی، کون کون سی بات؟ نمبر 1 یہ صدقہ خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں ہوتا ہے۔ ہاں۔ نمبر 2 یہ کہ انسان خرچ کرنا صرف اللہ تعالیٰ تحسین ہے۔ 3 نمبر ہے جامع خرچ کرنا، اور 4 نمبر یہ کہ خود کے طرح سامان خرچ کرنا کہ دوسرا۔ ہاں ٹھیک ہے، چلو بس یہ کر دیں۔ چلے آ جائیں، آپ ہی آ جائیں، آپ پر انعام کدھر آ جائیں۔ چلیں اللہ تعالیٰ یہاں پر نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو، رزم ہو یا بزم ہو، پاک دل و پاک باز۔ یہ مولانا ابراہیم منصوری صاحب جو آپ کے سامنے مخاطب تھے،